امام الانبیاء فرماتے ہیں اذا ادخل المیت القبر مسلت له الشمس عند غروبها، کہ بعض میرے غلام قبر میں جاتے ہیں اور یہاں تک تو سب کے ساتھ ہونا ہے، اگلا حصہ الگ ہے خاص غلاموں کے لیے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ جب وہ قبر میں رکھ دیے جاتے ہیں نا، آدھی رات کا بھی وقت ہو تو قبر والے کو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے عصر کا وقت اور سورج ڈوب رہا ہے۔ مسلت لہ الشمس عند غروبها، غروب کے قریب کر کے اس کو سورج دکھایا جاتا ہے میت کو۔ جو قبر میں سورج دیکھ رہا ہے تو وہ مٹ گیا ہے؟ جس کو قبر میں سورج نظر آ رہا ہے وہ ختم ہو گیا؟ ابھی تو لیٹا ہوا ہے نا، سورج دیکھ رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر فرشتے آ جاتے ہیں سوال کرنے کے لیے۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ انہیں دیکھ کر کے فرشتے آ گئے، فَيَجْلِسُ، وہ اٹھ بیٹھتا ہے۔ اب اٹھ کے بیٹھ گیا قبر میں، پہلے لیٹا ہوا تھا تو سورج دیکھ رہا تھا یہ ڈوبنے والا ہے۔ فَيَجْلِسُ، وہ اٹھ بیٹھتا ہے، اور آگے حضور نے کیا فرمایا؟ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ، آنکھیں ملتا ہے، کیونکہ یہ مٹ کے نہیں اٹھا، یہ سو کے اٹھا ہے۔ اب حضور فرما رہے ہیں وہ میرا غلام، وہ ادھر فرشتوں کو دیکھتا ہے، ادھر سورج کو دیکھتا ہے کہ سورج ڈوبنے والا ہے، تو فرشتوں کو نہ دھکا دیتا ہے، کہتا ہے دعونی اصلی، پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارے سوال کا جواب بعد میں دیتا ہوں، پہلے میں عصر کی نماز پڑھ لوں، کیونکہ سورج ڈوبنے والا ہے۔ ایسا نہ ہو تمہیں جواب دیتے ہوئے میری نماز قضا ہو جائے۔ قبر میں فرشتوں کو کہہ رہا ہے سوالوں کا جواب بعد میں دیتا ہوں، پہلے مجھے نماز پڑھ دیتا۔ یہ حدیث یہاں ختم ہو جاتی ہے، اور بات حضور نے ختم کر دی کیونکہ بات ختم ہو گئی۔ تمام شراح حدیث نے لکھا کہ فرشتے اس کی قبر سے پلٹ جاتے ہیں، حالانکہ اس نے نہیں بتایا میرا رب کون، لیکن وہ چونکہ کہہ رہا ہے پہلے نماز پڑھ لوں پھر جواب دیتا ہوں، تو اس نے فرشتوں کے ہر سوال کا جواب دے دیا، نماز کی بات کر کے ہر سوال کا جواب دے دیا۔ کیسے؟ فرشتوں کو خود پتہ چل جاتا کہ جس تاجدار کائنات کے غلام کو قبر میں بھی سجدوں کی فکر لگی ہے، اور جس بندے کو قبر میں بھی نماز کی فکر ہے، اس کی دنیا کی زندگی کس ڈھنگ میں بیتی ہوگی، اس لیے فرشتے پھر اس سے سوال ہی نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اذا مات حامل القرآن، جب قرآن والا فوت ہو جاتا، یعنی جو قرآن پڑھتا تھا، جو قرآن کی تلاوت کرتا تھا، جس نے اپنی کاروں میں طوائفوں کی سیڑھیاں اور گویوں کی سیڑھیاں نہیں رکھی تھی، قرآن کی تلاوت کی سیڑھیاں رکھی تھی، جو سفر کرتے ہوئے بھی قرآن سنتا تھا، جو گھر میں روزانہ تلاوت قرآن کرتا تھا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جب وہ فوت ہو جاتا، اذا مات حامل القرآن، اور اس کا جنازہ پڑھا کے اس کی میت اٹھا کے لے جاتے ہیں نا قبر کی طرف، لا تاکل لحمہ، یہ اللہ حکم دے رہا ہے قبر کو، اے قبر کی مٹی خبردار، جو تیرے اندر آ رہا ہے اس کا جسم نہیں کھانا، اس کے جسم کو کوئی تکلیف نہیں دینا تو نے۔ قبر کی مٹی پلٹ کے کیا کہتی ہے؟ اب حدیث کے یہ لفظ سنیں، وہ کہتی ہے کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفہ، وہ کہتی ہے میرے رب میں اس کا جسم کھا کیسے سکتی ہوں جس کے سینے میں تیرا قرآن رہتا تھا۔ قرآن تو گھر میں پڑھتا تھا یا مسجد میں پڑھتا تھا؟ قرآن تو وہ کار میں سنتا تھا یا جہاں بیٹھا وہاں سنتا تھا نا۔ قبر کی مٹی کو کیسے پتا چلا کہ میں اس کا جسم کیسے کھا سکتی ہوں جس کے سینے میں تیرا قرآن رہتا تھا؟ تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ قبرستانوں کی مٹی بھی جانتی ہے۔ اس مٹی کو بے شعور مت سمجھو، قبروں کی مٹی جانتی ہے کہ میرے اندر کملی والے کا غدار آ رہا ہے یا وفادار آ رہا ہے۔ خاک قبر جانتی ہے، قبر کی مٹی جانتی ہے میرے اندر ناول پڑھنے والا آ رہا ہے یا مصطفیٰ کا قرآن پڑھنے والا آ رہا ہے۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار منبر پہ بیٹھے ہوئے نا ارشاد فرمایا، اب اس میں یہ عرض کروں گا بطور خاص توجہ سے سنیں چونکہ عمل کی بات ہے۔ آج وہ بندہ 15ویں صدی میں کتنا خوش نصیب ہوگا کہ 15 صدیاں پہلے مسجد نبی کے منبر پر حضور نے
جو اپنی حسرت بیان کی تھی وہ آج پوری کر دیں. پوری امت کے لیے پیغام تھا. حضور نے فرمایا تھا لوگوں میری حسرت، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، تمہارے نبی کی ایک حسرت ہے، کون پوری کرے گا؟ اور آج اگر وہ کر دے تو اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ اس دن سورہ ملک جو ہے نا قرآن پاک میں سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک، صرف 2 رکوع ہے. ممبر پہ فرمایا احب ان تکون هذه السورۃ فی قلب کل رجل وامرأۃ من امتی. ممبر پہ اس وقت حضور نے فرمایا میری حسرت ہے، میری امتی حسرت ہے میری کہ یہ سورہ ملک میرے ہر امتی کے سینے میں چلی جائے. رجل وامرأۃ من امتی، حدیث کے لفظ ہے مرد کے سینے میں بھی چلی جائے، عورت کے سینے میں بھی چلی جائے. یعنی میں چاہتا ہوں کہ سورہ ملک میرے ہر امتی کو یاد ہو جائے. اور خوشخبری یہ ہے کہ تو نے تو مدینے سے آواز آئے کہ میرے امتی 15ویں صدی میں تو نے میری ایک حسرت پوری کر دی، حشر میں عام میں تیری ہر حسرت پوری کر دوں گا. اتنی برکت ہے سورت کی. اور یہ ٹوٹکا ہے فقیروں کا. بس آخری باتیں عرض کر رہا ہوں. یہ ٹوٹکا ہے فقیروں کا کہ چونکہ مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں اور اس کی 30 آیتیں، اس کی 30 آیتیں، تو جو حضور کا غلام پہلی رات کا چاند دیکھے، پہلی رات کا چاند دیکھے، دیکھنے کے بعد اگر زبانی یاد ہے تو وہیں کھڑے کھڑے سورہ ملک پڑھ لے پہلی رات کا چاند دیکھ کر. اور نہیں یاد تو اندر کمرے میں چلا جائے، مسجد میں چلا جائے، قرآن پڑھ کے کھول کے اس میں سے پڑھ لے. جو چاند دیکھ کر پہلی رات کا یہ سورہ ملک پڑھ لے، امام الانبیاء کے غلام اولیاء فرماتے ہیں کہ اس سورت کی ہر آیت مہینے کے ہر دن کی محافظ بن جاتی ہے. اور جس بندے نے اس مہینے میں یہ عمل کر رکھا ہو، اس نے یہ سورت پڑھ رکھی، اس مہینے میں وہ کہتے ہیں اگر آسمان بھی زمین پہ گر جائے اس کا بال بھی ٹیڑھا نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس نے سورہ ملک کی پناہ لے رکھی ہے. سمجھ رہے؟ تو آج یہ حادثات کا دور ہے، آج یہ دینی فتنوں کا دور ہے، آج یہ بے حیائی کا دور ہے، آج ہر وقت لعنتیں برس رہی ہیں. ہمارا معاشرہ اتنا بگاڑ کا شکار، بے حیائی اتنی پھیل چکی ہے کہ یہ آگ بازاروں سے ہمارے گھروں تک آ پہنچی ہے. بہو بیٹیوں کا لباس غیر اسلامی ہو چکا ہے، گھر کا ماحول لادینیت پہ مبنی ہو چکا ہے، کہیں تاجدار کائنات کی شریعت نظر نہیں آتی. تو ہر مقام اس لائق ہے کہ وہاں عذاب اترے تو کسی وقت بھی اس کے غضب کا اور قہر کا کوڑا حرکت میں آ سکتا ہے. اس لیے ہر شخص کو سورہ ملک یاد ہونی چاہیے.